نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا درس نمبر 59 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72-73۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا یعنی ایک انسان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کے بارے میں الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کو ظاہر فرمائے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک حصہ اس کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ایسا ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ لعلکم تعقلون، اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس سے پہلے تفصیل گزر چکی ہے ایک واقعہ جو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا، تو واقعہ کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، اور گائے کا ذبح کا جو حکم تھا اس کو پہلے بیان کر دیا۔ تو اس میں پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ گائے کا ذبح کرنا یہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم مقدم ہوتا ہے، اس لیے حکم کو پہلے بیان فرمایا گیا اور واقعہ کو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا۔ اللہ کا حکم، اللہ کا حق پہلے ہے اور بندوں کا، مخلوق کا حق بعد میں ہے۔ یہ بھی پہلے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک دولت مند عامیل نامی آدمی کو اس کے بھتیجے یا بھتیجوں نے مال و دولت اور اس کی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیا تھا، اور پھر خود دیت وصول کرنے کے لیے قریبی بستی کے لوگوں پر قسامت کا مقدمہ دائر کر دیا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام ظاہر اور مخفی چیزوں کو جانتا ہے۔ اس پروردگار نے ان کا راز فاش کر دیا اور یہ طریقہ بتایا کہ گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ مقتول کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ تم تو حقیقت کو چھپا رہے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، مگر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو۔ دنیا کے اندر ہر زمانے میں معمول رہا ہے قتل و غارت کا اور ظلم و ستم کا، اور اس کی جو وجہ بنتی ہے وہ تین چیزیں بنتی ہیں، زر، زمین اور زن، یہ تین چیزیں وجہ بنتی ہیں ظلم و ستم اور قتل و غارت کا، اور یہ چیزیں آج بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ مال کا ہونا یہ برا نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال برا نہ ہو۔ مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی مال جیب میں تو ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جیب بنائی گئی ہے تاکہ پیسہ نقدی یہاں پہ رکھی جائے، یہ اس کے رکھنے کی جگہ دل نہیں بلکہ جیب ہے۔ اور اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اعتدال کا دین ہے، اور اعتدال پر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں فضول خرچی سے روکا ہے کہ بے جا فضول خرچ نہ کیا جائے، بے جا رقم کو نہ اڑایا جائے، اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں نہ لگایا جائے، جہاں پر 10 روپے سے کام چل سکتا ہے وہاں پر 20 نہ لگائے جائے۔ فضول خرچی سے اسلام نے روکا ہے، سختی سے روکا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم کتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ شاپنگ کے لیے خصوصاً جب خواتین نکلتی ہیں تو وہ کتنی ہی فضول خرچی کر کے واپس آتی ہے۔ شادی کا موقع ہو تو دیکھا جائے کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے اور خواتین یہ کہتی ہیں
کہ بھئی اس دھوم سے شادی کرو، بیٹوں کی شادیاں روز روز تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو کبھی کبھار ہی آتی ہیں، تو اس لیے بڑی دھوم سے شادی کرنی چاہیے۔ اور کچھ پھر کہتے ہیں کہ شادی ایسی ہونی چاہیے اتنا خرچ کرو کہ دنیا تماشا دیکھے، اور جو ایسا کہتا ہے ایسا کرتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ تم نے اس لیے فضول خرچی کی، میرے حکم کو ٹالا، میرے حکم کی نافرمانی کی کہ لوگ تماشا دیکھیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پھر ایسے رسوا کرتا ہوں کہ دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ تو اس لیے فضول خرچی سے روکا گیا ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، لیکن دوسری طرف ساتھ حکم یہ بھی دیا کہ بخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل کے بارے میں فرما دیا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو راستہ جنت کا نہیں ملے گا۔ تو جہاں فضول خرچی سے روکا ہے وہاں پر بخل سے بھی روکا ہے، یہ نہیں کہ جہاں ضرورت ہو خرچ کرنے کی وہاں بالکل خرچ ہی نہ کیا جائے، یا جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر حد سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ تو اسلام نے ہر معاملے میں، ہر کام میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو دنیا کا ہونا برا نہیں، اس کا استعمال برا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اب کشتی نہ ریگستان میں چلتی ہے، نہ صحرا میں چلتی ہے، نہ میدانوں پر، نہ روڈوں پر، نہ سڑکوں پر، کشتی کے لیے پانی چاہیے۔ اب جتنا کشتی کے لیے پانی ضروری ہے کہ پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، اتنا ہی احتیاط بھی ضروری ہے کہ کشتی اس وقت تک پانی میں چلتی رہے گی جب تک پانی کشتی سے باہر ہوگا، اور جب پانی کشتی کے اندر آئے گا پھر کشتی تیرے گی نہیں بلکہ ڈوب جائے گی۔ تو کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری، لیکن پانی کا اندر داخلہ ممنوع۔ اس طریقے سے ہمارے لیے بھی، ہماری ضروریات کے لیے بھی، زندگی گزارنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، سطر چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے مال کا ہونا ضروری تو ہے، لیکن یہ ضرورت کی حد تک ہے، باہر باہر رہے، دل کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ مال کی محبت دل کے اندر داخل ہوتی ہے تو پھر انسان کو اسی طرح ڈبو دیتی ہے جس طرح کہ کشتی میں پانی داخل ہو جائے تو کشتی پانی کے اندر ڈوب جایا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی نظر کہیں اور ہوتی ہے، وہ کچھ اور سوچتے ہیں، دنیا ان کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوتی، دنیا کو وہ کچھ ہی نہیں سمجھتے۔ بلکہ ایک واقعہ دیکھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے حج پہ، سفر کر رہے تھے، دوران سفر ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی اور اس تھیلی کے اندر اپنی نقدی رکھی ہوئی تھی، یعنی اس زمانے کی جو کرنسی ہوگی، چاہے وہ دینار تھے یا چاہے وہ درہم تھے، وہ اسی کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک جگہ اپنی تھیلی نکالی اور اس میں سے کچھ رقم ضرورت کی نکال رہے تھے کہ ایک چور وہاں پہ آیا، اس نے بابا جی کے ہاتھ میں جب دیکھی تھیلی تو تیزی سے آیا اور جھپٹا مار کر تھیلی چھین کر بھاگ گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن وہ چند قدم گیا تھا کہ اس کی بینائی اللہ نے چھین لی، وہ اندھا ہو گیا، اب اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا میرے پروردگار میری بینائی مجھے لوٹا دے، میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ بندہ تیرا نیک بندہ تھا، تیرا ولی تھا، اے اللہ میری بینائی لوٹا دے، میں ابھی یہ تھیلی واپس کر کے آتا ہوں، ابھی اس سے معافی مانگتا ہوں، معاف مجھے کر دیں گے۔ چنانچہ وہ واپس پلٹا اور تلاش کرتے ہوئے بابا جی کے پاس آیا، اس اللہ والے کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا حضرت میں نے آپ کے ہاتھ سے تھیلی چھینی روپوں کی اور میں دوڑ رہا تھا، میری بینائی اللہ نے چھین لی، آپ میرے لیے دعا فرمائے میری بینائی لوٹ آئے، یہ تھیلی بھی واپس کر لیں اور مجھے معاف بھی کر دیں۔ جب اس اللہ والے نے سنا تو فرمانے لگے بیٹا تھیلی تو واپس لایا ہے، اور جہاں تک معافی کی بات ہے تو جس وقت تو نے میرے ہاتھ سے تھیلی چھینی تھی میں نے تو فوراً اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے مجھے اسی وقت معاف کیسے کر دیا جبکہ میں چور تھا، میں نے آپ سے آپ کی نقدی ساری چھین لی تھی، آپ کا زاد رہا تھا اس کے اندر، سفر کا سارا خرچہ اسی میں تھا، وہ میں نے آپ سے چھین لیا تو آپ نے مجھے معاف کیوں کر دیا تھا فوراً؟ تو وہ حضرت کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب تو نے میرے ہاتھ سے تھیلی روپوں کی یا نقدی کی چھینی تو فوراً مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہو رہا ہوگا امتیوں کا، میرے محبوب میرے آقا میرے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے اور اس وقت تک وہاں پر کھڑے رہیں گے، جنت نہیں جائیں گے جب تک کہ ہر امتی کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو میں نے سوچا کہ میرا اور تیرا یہ تھیلی کا معاملہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وہاں پر میں بھی
عرض کروں گا اللہ مجھ سے تھیلی چھینی گئی تھی، تو بھی اپنی صفائی کے لیے کچھ کہے گا؟ تو جب تک ہمارا فیصلہ ہوگا اس میں چند منٹ تو لگیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے چند منٹ اللہ کے رسول جنت سے باہر رہیں۔ تو ان کی نظر کہاں پہ ہوا کرتی تھی، وہ کہاں تک سوچا کرتے تھے، دنیا کی کوئی قدر و قیمت ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، جیب میں ضرور ہوتی ضرورت کے تحت، لیکن دل میں کبھی نہیں رکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلاع ملی، چونکہ تاجر تھے، بڑی تجارت تھی ان کی، اطلاع ملی حضرت وہ تجارتی مال آپ کا جو بحری جہاز پہ آ رہا تھا، اطلاع آئی ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا، آپ کا سارا سرمایہ ڈوب گیا، سارا مال ڈوب گیا۔ حضرت ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ۔ کوئی چہرے پر تاثر نہیں تھا غم اور افسوس کا۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر کہا حضرت وہ پہلی اطلاع غلط تھی، آپ کا جہاز صحیح سلامت کنارے پر لنگر انداز ہو چکا ہے، مال اتارا جا رہا ہے، منافع لے کر آیا ہے جہاز، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا الحمدللہ۔ پاس بیٹھے ہوئے ایک مرید نے عرض کیا حضرت جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ، اور جب جہاز کے لنگر انداز ہونے کی خبر آئی تب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت فرمانے لگے بیٹا جب مجھے اطلاع ملی کہ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا، میرا سارا مال ڈوب گیا، جہاز ڈوب گیا، تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی غم نہیں تھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا الحمدللہ۔ اور جب مجھے اطلاع ملی کہ جہاز ڈوبا نہیں بلکہ پہنچ چکا ہے، مال اتارا جا رہا ہے، سب کچھ صحیح سلامت پہنچ گیا، تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی خوشی نہیں تھی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ۔ یعنی ضرورت کے تحت وہ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہی محبت جب مال کی دل کے اندر آتی ہے تو پھر اس کی خاطر انسان ظلم کرتا ہے، ستم ڈھاتا ہے، قتل و غارت تک وہ اپنا لیتا ہے، انسانوں کا خون بہانے لگ جاتا ہے۔ لیکن کس قدر بے عقل ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ کسی کو کس طرح عطا کرتا ہے۔ یہاں تو ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی عقلوں والے محروم رہ جاتے ہیں اور بڑی بڑی تکالیف اٹھاتے ہیں، مگر ایک احمق آدمی زر و جواہرات کے اندر کھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی منشا ہے، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ الغرض قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یعنی گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس مقتول کی لاش پر مارو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے گا اور زندہ ہو کر وہ خود بتا دے گا تمہیں کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایسا کیا گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ اب اس چیز میں بھی مفسرین حضرات نے اختلاف کیا ہے کہ گائے کا کون سا حصہ تھا جو مردہ کے جسم پہ مارا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ دم تھی، بعض میں آتا ہے کہ وہ دل، اور بعض میں آتا ہے کہ زبان تھی جس کو اس مردے کے جسم پہ مارا گیا تو وہ زندہ ہوا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور معجزانہ طور پر ایسا ہوا تھا۔ گائے کے گوشت میں ایسی کوئی تاثیر نہیں تھی اور نہ ہے جس سے مردہ زندہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو تو روزانہ ہمارے شہروں میں قصاب ہزاروں جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ تو پاکستان کے سارے مردے زندہ کر لیں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس طریقے سے مردہ زندہ ہو کر ان کی پوشیدہ بات کو ظاہر کر دے۔ یہ مردے کا زندہ ہونا بالکل اسی طرح کا معجزہ ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے عصا کو آپ سمندر پہ ماریں، جب مارا تو وہ پانی رک گیا اور اس کے اندر راستے بن گئے، اور پھر وہی عصا تھا، حکم ملا کہ اس کو پتھر پہ ماریں، جب پتھر پہ مارا تو وہاں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ نکلے۔ تو جس طرح یہ سارے معجزات تھے، اس طرح گائے کے جسم کا ٹکڑا مردے کے جسم پہ مارنا اور مردے کا زندہ ہونا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ چنانچہ وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا تھا؟ تو اس نے صاف بتلا دیا کہ اس کے قاتل کوئی اور نہیں، اس کے اپنے بھتیجے ہیں۔ یہ راز مجمع عام میں کھلا، لوگوں کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مردہ پھر اپنی مردہ حالت میں تبدیل ہو گیا۔
تو اس واقعے میں ایک یہ سبق بھی ہے کہ جو مالک الملک اپنے حکم سے ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے روز تمام مردوں کو قبروں سے زندہ نکالنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس قسم کے واقعات کا مشاہدہ اس لیے کرایا جاتا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے جس سے تم عبرت حاصل کرو، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے پیش نظر اپنے لیے آخرت کی راہ متعین کر سکو۔ بھتیجوں نے چچا کو اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ اس کی وراثت میں اس کا مال حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قاتل نہ صرف وراثت سے محروم ہو گئے بلکہ الٹا انہیں مقتول کی دیت بھی ادا کرنی پڑی۔ ہماری شریعت کے اندر بھی قاتل وراثت سے محروم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا القاتل لا یرث، قاتل وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، اس نے جرم ہی ایسا بڑا کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ وہ اپنے جائز حصے سے بھی محروم ہو گیا۔ تو ہر حالت میں قاتل اپنے مقتول، یعنی اگر ایک شخص ہے اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو اب وہ باپ کا صحیح حقیقی وارث تھا، لیکن باپ کو قتل کر بیٹھا تو اب وہ اپنے باپ کا وارث بھی نہیں بن سکتا بلکہ اس کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دوسری قسم بھی ہے وراثت سے محرومی کی، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص مسلمان ہے اور اس کا بیٹا وہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اسلام سے پھر جاتا ہے، مرزائی بن جاتا ہے یا وہ عیسائی بن جاتا ہے یا وہ ہندو بن جاتا ہے تو اپنے باپ کا وارث نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر باپ غیر مسلم ہے تو اپنے مسلمان بیٹے کی جائیداد میں اس کا وارث نہیں بن سکتا، اور اس طرح جو قاتل ہوگا وہ بھی اپنے وارث نہیں بن سکتا، یعنی جس کا وہ پہلے حصے دار تھا یعنی وارث بن سکتا تھا، بوجہ قتل کرنے کے اب وہ اس حصے سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح مذہب تبدیل کر لے اگر باپ تو وہ وراثت سے محروم رہ جائے گا بیٹے کی، اور بیٹا تبدیل کر لے تو اپنی باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں پا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت قرآن حکیم کی سفارش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔